میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں۔ پھر 17ویں صدی میں اس نے ایک ایسی شکل اختیار کی کہ وہ دنیا کے ایوانوں پر راج کرنے لگا۔ ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں لوگوں کا کتاب کو صرف دیکھنے کے لیے آنا ان کے کتابوں سے محبت اور عشق کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ پوری دنیا کے مختلف ممالک کی 7000 سے زائد پبلشنگ کمپنیاں اس کتاب میلے میں موجود ہوتی ہیں۔ کتب میلے میں جب سے یہ شروع ہوا ہے تبھی سے ہم آ رہے ہیں اور تقریباً ہر سال آنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ غباروں کی دکان نہیں بلکہ کراچی ایکسپو سینٹر میں لگنے والا 19واں عالمی کتب میلہ ہے۔ کتاب میلے کا آغاز دنیا میں کب ہوا؟ اس کی تاریخ پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جرمنی کے تاریخی شہر فرینکفرٹ سے کتاب میلے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آج سے 500 سال قبل دنیا کا پہلا کتاب میلہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں منعقد ہوا تھا، اور پھر 17ویں صدی میں اس نے ایک ایسی شکل اختیار کی کہ وہ دنیا کے ایوانوں پر راج کرنے لگا، اور پھر 21ویں صدی میں وہ وقت آیا کہ وہ فرینکفرٹ کا کتاب میلہ پوری دنیا کا سب سے بڑا کتاب میلہ شمار کیے جانے لگا۔ جرمنی فرینکفرٹ کے جس کتاب میلے کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، اس کی اگر تاریخ ہم اٹھائیں تو ہر سال پوری دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں لوگ، ایک تعداد سامنے آئی کہ 3 لاکھ سے زائد افراد اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا کے مختلف ممالک کی 7000 سے زائد پبلشنگ کمپنیاں اس کتاب میلے میں موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان میں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر بھی ظاہر پاکستانی پبلشنگ ادارے تو موجود ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے بھی یہاں پبلشنگ ادارے موجود ہوتے ہیں۔ اس میں ترکی ہے، سنگاپور ہے، چین ہے، ملائیشیا ہے، برطانیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اور اسی طرح دیگر بہت سارے ممالک کے پبلشنگ ادارے بھی پاکستان کے اس کراچی انٹرنیشنل بک فیئر میں موجود ہوتے ہیں۔ میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے، تو میرا تعلق ہی کتابوں سے ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہر سال یہاں پہ ہزاروں کے قریب لوگ آتے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں یہاں کتابیں موجود ہوتی ہیں، اور ویسے بھی جو بکس لور ہیں وہ یہاں لازماً آئیں، اور آئی ایم ون آف دیم۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہمارے جو موٹیو ہوتے ہیں اباؤٹ دا ایجوکیشن وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں۔ 2005 سے اس سلسلے کا آغاز ہوا، اور یہاں پر یہ سلسلہ شروع تو کتابوں سے ہوا تھا، اور یہاں مختلف ہالز میں ہم نے دیکھا کتابوں کے مختلف پبلشرز آئے، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھا، یہاں ایک ہال سے 2، 3، 4، اور اب ایکسپو سینٹر کراچی کے تمام ہالز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپو لگا ہوا ہے، نمائش لگی ہوئی ہے، اور لوگ قطار اندر قطار نمائش میں وزٹ کے لیے بھی آ رہے ہیں اور کتابوں کی خریداری کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ایک ہال سے شروع کیا تھا 2005 میں، مگر جب ہم نے لوگوں کا رجحان دیکھا کہ کتابیں خریدنے میں لوگوں کا اتنا انٹرسٹ ہے، تو ہم نے اس کو پھر 3 ہالس پہ کر دیا، اور اب بھی یہ پوزیشن ہے کہ جو ینگ مائیں ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں، بچے زیادہ آ رہے ہیں، اسکولس وزٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماحول کے یہاں پہ بچے اسکولس کے وینس، بسیں بھر بھر کے آ رہے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ بچے بڑے کتابیں خرید رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کو جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرنا پڑا کہ ہم 1 سے 3 ہالس پہ گئے۔ ہم نے ایکسپو سینٹر کراچی کا وزٹ بھی کیا، وہاں لوگوں سے بات بھی کی۔ ہم نے وہاں کے کنوینئر، جو کتب میلے کے مرکزی کنوینئر ہیں وقار متین صاحب، ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سال ترکی، UK اور اسی طرح دیگر بہت سے ممالک سے پبلشنگ ادارے اس کتاب میلے میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے یہ اس اعتماد کی علامت ہے جو پاکستان پر اور یہاں کے پبلشنگ اداروں پر وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، کراچی کا انٹرنیشنل بک فیئر اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک فیسٹیول کی سی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں پر ہمیں مختلف فیملیز بھی نظر آتی ہیں، اسکول کے بچے بھی نظر آتے ہیں، کالج یونیورسٹیز سے آنے والے بچے بھی نظر آتے ہیں، وہاں پر کھانوں کی مختلف ڈشز بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے وہاں پر لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا، ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہم یہاں وزٹ کرنے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ جی انٹرنیشنل بک فیئر ہے، کتابوں کا ایک میلہ لگا ہوا ہے ایکسپو سینٹر میں، ہم وہاں ذرا جائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، رنگ برنگی کتابیں وہاں پر موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب سے محبت کی آخری صدی ہے، یہ تو ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے سن رہے ہیں، لیکن اسی بیچ میں کتاب میلہ ہوتا ہے، یہاں لوگ آتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کتاب ختم ہو جائے، یہ سوشل میڈیا آ گیا، یا یہ غلط فہمی ہے۔ میرا 23 یورپی ممالک میں جانا ہوا ہے، وہاں پر ہر آدمی کے پاس کتاب لازمی ہوتی ہے،
وہاں کتاب 1 ملین 2 ملین کروڑوں میں چھپتی ہے، اور ہمارے ہاں 1000 اور 1000 کا ایڈیشن بڑی مشکل سے نکلتا ہے. لیکن اس طرح کے جب کتب میلے لگیں گے اور میڈیا اس شعور کو اجاگر کرے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا ہر بچہ کتاب پڑھے گا. اس انٹرنیشنل بک فیئر کو فیسٹیول کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کتاب تو ایک ہمارا ورثہ ہے، اور اس ورثے کو وہی لوگ امانت رکھتے ہیں کہ جو اس کی قدر کرنا جانتے ہیں. PDF کا دور ہے، AI کی ٹیکنالوجیز ہیں، سوشل میڈیا ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے یہ جو اتنا مجمع ہمارے سامنے لگا ہوا یہ سب لوگ کتاب خریدنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر آپ کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جن کی دینی کتاب کا آغاز ہی اقرا ریڈ کے حکم سے ہوتا ہے، تو یقیناً اس میں یہ میسج موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں کتب بینی کی کتنی اہمیت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسے وقت میں جب لوگ ساری کتابوں کو آن لائن ہی پڑھنا چاہتے ہیں، نارملی یا تو لوگ کتابیں خریدتے نہیں ہیں، یا اگر کتابوں کی بائنگ سیلنگ ہوتی ہے تو وہ آن لائن امیزون وغیرہ پر ہی کتابوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں ہر سال تسلسل کے ساتھ انٹرنیشنل بک فیئر کا منعقد ہونا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا یہاں پر آمد و رفت کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشائن ہے. اور ایک ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں لوگوں کا کتاب کو صرف دیکھنے کے لیے آنا اور ہارڈ فارم میں کتاب کو چھونا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ان کے کتابوں سے محبت اور عشق کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے. تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ اس کتب میلے کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ بچے ہمیشہ نانی دادی سے کہانی سن کے سوتے تھے. اب اگر آپ کہانی کہنے کا فن جانتے ہیں تو بچے یقیناً کہانی سنیں گے، اور بچے وہی کہانی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتا ہے. بچے ماورائی چیزیں یقیناً پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ماورائی چیزیں کہیں نہ کہیں حقائق سے ریلیٹ کرتی ہوں تو پھر بچے زیادہ پسند کرتے ہیں. کتاب کا جو ایک لمس ہے، کتاب کاغذ کی جو خوشبو ہے، جو الفاظ جب آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی نوعیت کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ ایک پڑھنے والا ہی پہچان سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انسان کتنا ہی ارتقا کر لے، ترقی کر لے، کتاب ایک اپنی فزیکل فارم میں جس طرح سے موجود ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ اس کا ایک رشتہ جو ہے نا لفظوں کے ساتھ وہ بنا رہے گا. کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کے اس میلے کو، اس کتاب میلے کو جب فیسٹیول کی شکل اختیار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کو اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اسی ورق گردانی کی شکل میں رکھیں، اسی کتب بینی کی شکل میں رکھیں. کتاب کی وہ خوشبو، ورق کی وہ خوشبو، وہ آج بھی ہمارے ہاتھوں سے آنی چاہیے، اور ہماری تربیت ہمارے انداز سے وہ جھلکنی چاہیے. آپ نے پوچھا کتب میلے میں میرا خیال ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے تبھی سے ہم آ رہے ہیں، اور تقریباً ہر سال آنا ہوتا ہے، اور ہر سال دیکھ رہا ہوں کہ اسٹال بھی بڑھ رہے ہیں اور عوام کا دلچسپی بھی بڑھ رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ملک میں علم میں اور سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور تعلیم میں انشاءاللہ ترقی ہوگی اور ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہوگا. اور ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے، AI ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہیں نہ کہیں دماغ میں بات تو آ جاتی ہے کہ PDF کا دور ہے، لوگ کتاب موبائل کے اندر کیوں نہیں پڑھ رہے، یہاں پر اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے. ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے اسلام 360 جیسی اپلیکیشنز لانچ کر دی، تو ظاہر ہے اب لوگ کتاب پڑھنے وہاں جا رہے ہیں، تو کتب میلے میں کیا کرنے آئیں گے؟ اچھا، اس کا بہت آسان اور سادہ سا جواب، جو یہ کتاب کا ایک پیج پلٹنے کا جو یہ لمس ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی ڈیجیٹل کے اندر وہ فیلنگ، وہ مزہ، وہ انجوائمنٹ کبھی بھی نہیں آتی.
تو کتاب سے تعلق جب تک قائم رہے گا انشاءاللہ ہمارے ذہن کی آبیاری بھی ہوتی رہے گی، اس سے ساتھ ساتھ دین کی ترویج بھی ہوگی اور ملک بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ تو اس کا جواب ہمیں یوں ملا کہ وہ جو کتب بینی ہے، وہ جو ورق کی خوشبو ہے، وہ جو صفحہ پلٹنے کا ایک انداز ہے، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر اس کی کشش پائی جاتی ہے۔ اور لوگ یہاں اس لیے بھی آتے ہیں کہ وہ جو ایک ہمارا پرانا ایک دور تھا جس میں کتب بینی ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ ورق گردانی کرتے تھے، کتاب کھول کر پڑھ کر اس کا لطف لیتے تھے، آج بھی وہ لطف پانے کے لیے لوگ کتاب میلے کا رخ کرتے ہیں۔